اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن سار على نہجہ واہتدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد۔ آج انشاءاللہ عقیدے کا درس ہوگا، اور آج کے درس میں انشاءاللہ حسن الظن باللہ کے متعلق انشاءاللہ یہ درس ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اچھی امید رکھنا اور اچھے گمان رکھنا یہ مسلمان پر ضروری اور واجب ہے، کیونکہ عقیدے کے دروس میں وہ مسائل آج کل ذکر کیا جا رہا، اور یہ ہو سکتا آخری درس ہے اسی کے متعلق۔ اگلے درس میں ارکان ایمان کے بعد متعلق انشاءاللہ ہوگا، تو ذکر کریں گے، یہ کر رہے ہیں کہ وہ اعمال جس کے وجہ سے انسان کے ایمان کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور غلط کرنے سے انسان کے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے مسائل ذکر کیا گیا، جادو کرنا، سحر یا جیسا کہ غیر اللہ پر قسم کھانا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، مزارات پہ جانا، اور پچھلے درس میں توکل کے مسئلہ تھا کہ کس طرح کرنا چاہیے اور اس کے خلاف عمل کرنے سے انسان کی ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انسان اچھے گمان اللہ پر رکھے، کیونکہ بدگمانی کرنا یعنی انسان یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر نہیں چاہتا ہے، یا اعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام اچھا نہیں ہے، یہ انسان اعتراض کرے تو یہ کفر کی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دو اہم بات متعلق ہے، ایک رجا ہے، امید رکھنا، اور ایک خوف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف کھانا۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اچھی امید رکھے، اور واجب ہے کہ وہ حسن ظن کرے، اور واجب ہے کہ خوف رکھے اللہ سے۔ تو یہ تین اہم بات ہے، یہ تینوں مومن کے لیے ضروری ہے، لیکن کس طرح؟ یہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور جس طرح قرآن میں ذکر ہے، انسان اپنے مرضی سے جس طرح چاہے وہ نہ کرے، بلکہ جس طرح ثابت ہے کرنا چاہیے۔ تو حسن الظن کے مطلب یعنی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، اچھا گمان کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر چاہتا ہے، اور جو بھی اللہ کے فیصلہ ہوتا ہے انسان ہمیشہ اس پر یہ سوچے کہ اس میں خیر اور بھلائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شر کبھی نہیں چاہتا ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے معاف کرتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے عمل صالح کرتا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ آپ دیکھو الٹا کریں گے، بدگمانی ہے، نماز پڑھیں گے تو ہمیشہ آپ دیکھو گے کہتے نہیں پتہ نہیں نماز قبول ہوتی کہ نہیں۔ انسان ایک خوف ہونا چاہیے کہ قبول اللہ کرے یا نہ کرے، لیکن امید رکھنا چاہیے کہ اللہ قبول کریں گے، اللہ کہ اگر انسان غلط طریقے سے کرتا تو خوف زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ علماء کہتے ہیں یہ قلبی عبادت ہے۔ قلبی عبادت کے مطلب دلی عبادت ہے، یہ بدن کی عبادت اصل نہیں ہے، یہ اصل عبادت دل کے ہے۔ جس طرح انسان توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، محبت کرتا ہے دل سے، وہ ظاہر اتنا نہیں ہوتا ہے اللہ کی انسان کے اعمال یا باتوں میں۔ اسی طرح اللہ پر اچھے گمان کرنا یہ اصل دل کی بات ہے۔ انسان کبھی کبھار دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور کبھی کبھار انسان نہیں کرتا ہے، آگے والے کو نہیں پتہ چلتا ہے اللہ کی جب وہ ظاہر کرتا ہے، اور کبھی کبھار انسان کے دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے اور ظاہر کچھ اور کرتا ہے، جیسے کہ منافق ہے۔ منافق اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بدگمانی کرتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تم لوگ بدگمانی کرتے رہتے، بہت ہی برا سوچتے ہو اللہ کے بارے میں۔ لیکن یہی منافق جب مومنوں سے ملتے ہیں تو وہ اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ اور اللہ کی تعریف کریں گے، اور کہتے میں صبر کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا یا اچھا گمان رکھنا، اچھا ظن رکھنا، یہ عقیدہ، یہ دل کے تعلق اس کا ہے، اسی لیے اس کو عقائد میں زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ دلی عبادت ہے، اور اسی طرح ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ انسان کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے الا کہ اگر وہ اس کے ایمان اور بھروسہ اور یقین اور گمان اچھا ہے اللہ پر، اور جس کا گمان اللہ پر صحیح نہیں ہے وہ مکمل مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ کیا دلیل ہے؟ جو مایوس ہوتا ہے اور اللہ پر بدگمانی کرتا ہے، مایوس ہوتا کہ اللہ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، میرے ساتھ نہیں کرتے ہیں، یا میرے ساتھ مغفرت نہیں کریں گے، یہ کفر کی بات ہے۔ جیسا کہ آیت ہے انہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یعقوب اپنے اولاد سے کہا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کے روح، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس نہیں ہوتا ہے سوائے کافر۔
تو کافر ہوتا ہے یا جو مسلمان ہے لیکن کفر کی بات اس کے دل میں ہے، یعنی کفر اصغر ہے تو پھر بھی وہ یہی کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا دلیل ہے، کیا یعنی قرآن اور سنت سے اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں گے بار بار قرآن میں یہی حکم ہے کہ اللہ پر اچھی امید رکھو، اور تم لوگ بدگمانی مت کرو، بدزنی مت کرو، اللہ کے بارے میں الٹی سیدھے مت سوچو کہ اللہ میرے ساتھ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ اچھی امید رکھو۔ کیا دلیل ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ کافر مومنوں کی تعریف کی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، امید رکھتے ہیں۔ کیا اللہ فرماتے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہی مومن لوگ جو دعا کرتے ہیں اور اللہ کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے، وسیلہ بتائے گا کئی بار یہاں سے مراد ہو توسل اللہ کے رسول یا کسی پیر یا ولی کے نہیں، وسیلہ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے یعنی نیکی کرتے ہیں۔ اس لیے آگے تشریح ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، کہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ مومن کا حال ہے، اور بالمقابل منافقوں کے حال یا کافروں کے حال اللہ یہ ذکر کرتے ہیں بل ظننتم ظن السوء، کہ تم لوگ وکنتم قوما بورا، کہ اللہ کے حق میں یعنی تم لوگ بری سوچتے ہو اور بری بدزنی کرتے ہو۔ اور دوسری آیت میں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، غزوہ احزاب میں جب کافر لوگ مسلمانوں کو گھیر رکھا تھا، اللہ کے رسول جب مدینے میں تھے سن 5 ہجری میں، تو 10,000 کے تعداد میں کافر لوگ آئے اور مسلمانوں کو گھیر لیے۔ مدینے میں مسلمان لوگ نہیں نکل پاتے تھے اور نہیں آ پاتے تھے۔ کچھ لوگ کے دل میں جس کے ایمان کمزور تھا شک ہونے لگا اللہ پر کہ اللہ یہاں وعدہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ میں ہوں، تم لوگ کے ساتھ میں دیتا ہوں، کافروں کو میں پیچھے ہٹا دوں گا، قتل کر دوں گا، اور یہاں دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو شک کرنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پر، تو اللہ تنقید کیے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق تم لوگ یعنی بدزنی کرتے رہتے ہو۔ یہ غلط ہے، انسان اچھی امید رکھے، کتنا بڑی مصیبت میں ہو انسان اچھی امید رکھے۔ انسان کے سامنے اگر سارے دشمن سامنے ہیں پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ اللہ پر اچھی امید رکھے۔ تو کوئی کہے گا کہ یہ سارے دشمن سامنے ہیں، قتل کرنا چاہتے تو اللہ کے پر امید یہی کہ اللہ بچائیں گے، نہیں، ہمیشہ مت سوچو کہ یہ لوگ جب آپ کو قتل کریں گے تو آپ کے لیے نقصان ہے۔ انسان مومن اگر کافر اس کو قتل کر دے تو یہ اچھی بات ہے کہ خراب بات ہے؟ دنیا کے اعتبار سے کہ ان کی جان چلی گئی، لیکن اللہ کے نزدیک وہ تو شہید ہو گئے، وہ جنتی ہو گئے، اس کی خوشخبری ہے، اور عام موت سے اس کے لیے بہتر ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ انسان ہمیشہ نہ سوچے کہ مصیبت، اور یہ کئی بار ذکر کیا گیا ہے کہ مصیبت میرے لیے شر ہے، کبھی نہ سوچے کہ بیماری پریشانی یہ شر ہے اور اگر اللہ اس کو نہیں ختم کرتے اس کا مطلب اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور کبھی مت سوچو کہ نعمتیں جو اللہ دے رہے ہیں ہمیشہ خیر ہے، پھر آپ کو اللہ پیسہ دیتے ہیں، آپ کو دولت دی، اولاد دی ہے، 100% مت کوئی کہ یہ مکمل نعمت ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ نعمت ہے، اور یہ بھی سوچو کہ آزمائش بھی ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں بھی کہا ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم، تمہاری بیوی ایک نعمت ہے، صحیح کہ نہیں؟ اولاد نعمت ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ فرماتے کہ تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، وہ دشمن ہے، اور اموال و اولادکم فتنہ، تو اس لیے یہ فتنہ ہے۔ تو دنیا میں کوئی خالص خیر نہیں ہے یا کوئی خالص شر نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم لوگ خراب سمجھتے ہیں اس میں خیر بھی وہ ہو سکتا ہے، اور جس چیز کو ہم لوگ اچھا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ خراب کے باعث ہے۔ اس لیے لوگ جو غرور میں آتے ہیں، کافر لوگ ہمیشہ جب مالدار ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ورنہ کیوں ہمیں پیسہ دیتا؟ غلط ہے، اللہ دیتے ہیں تاکہ اس کا حساب قیامت کے دن بڑھ جائے اور عذاب بڑھ جائے۔ اور مومن یہ کبھی نہ سوچے کہ اللہ ہمیں غریب بنایا اس کے مطلب اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ انسان جب یہ سوچ صحیح کریں گے تو اسی حساب سے اس کے بدزنی وہ کرنا پڑے گا، یعنی اس کو اللہ پر کم بدزنی کرے گا اور اللہ پر ہمیشہ اچھا امید رکھے گا۔ اسی طرح حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، یقول اللہ سبحانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، اور حدیث لمبی ابھی ذکر کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، دیکھو کیا فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں اس طرح رہتا ہوں جس طرح بندہ میرے بارے میں یعنی گمان کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کے بارے میں سوچو گے کہ اللہ اچھا ہے تو آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اچھا دکھیں گے، لیکن اگر کوئی انسان استغفر اللہ منافق لوگوں کی طرح اگر اللہ کو خراب سمجھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیزوں کو خرابی دکھے گی، اور یہ انسان کی فطری چیز ہے۔ بھئی آپ
ایک انسان سے محبت کرتے ہو، آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ محبت کرتے ہو. اگر والد آپ کو ڈانٹ دیں، بچپن میں تو ہم لوگ سوچتے کہ اب وہ محبت نہیں کرتے، ہمیشہ کبھی کبھی ڈانٹتے رہتے ہیں، مار دیتے ہیں، یہ ہم یہاں نہیں لے جاتے، وہ نہیں لے جاتے ہیں. لیکن ساتھ جب بڑا ہوا تو کیا سوچتا ہے؟ ہمیشہ یہی سوچتا کہ اب وہ میرے لیے ہمیشہ خیر چاہتا تھا. کیوں؟ انسان اگرچہ وہ تکلیف ہے لیکن ایک محبت ہے، تو انسان اس سے اگر وہ گالی بھی دیتا ہے تو انسان کہتا نہیں اس کا مقصد اچھا تھا اور اس لیے کہا کیونکہ میں خطا کار ہوں. صحیح کہ نہیں؟ لیکن انسان جب کسی سے نفرت کرتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ احسان کرو، آپ اس کے لیے مثال کے طور پر حلوہ خرید کے دے دو تو کیا کہے گا؟ کہتے ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے، ورنہ یہ کبھی اس طرح نہیں دیتا ہے. تو انسان ہر بات پہ اس کو بدزنی کرنے لگتا ہے، تو ہر بات اس کو خراب لگتی ہے. وہ احسان بھی کرے تو وہ بھی خراب اس کے اوپر اس کو لگ جاتی ہے جب بدزنی کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ کے ساتھ، اگر آپ ہر کام میں یہ سوچتے کہ اللہ میرے ساتھ خیر چاہتا ہے، تو اگر آپ مصیبت میں ہو تو سوچو گے کہ یہ خیر ہے. صحیح کہ نہیں؟ اور اگر انسان الٹا کرتا ہے، اگر انسان بدزنی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں اس کو خراب ہی دکھتا ہے. جو بھی نعمت دیں گے انسان اس کو ہمیشہ خبیث سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے. انسان ہمیشہ اچھی گمان رکھے. دوسرے حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته بثلاث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے میں نے یہ بات اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے میں نے سنی ہے. کیا سنی ہے؟ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، کہ تم میں سے کسی کو موت اس وقت یعنی اس حالت میں نہ آئے الا کہ وہ اللہ پر اچھے گمان کرے. یعنی اچھے گمان موت تک ہونی چاہیے. انسان جب موت میں رہتا ہے، موت کے حالت میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، بیمار رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے مرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا تو جنت مجھے ملے یا تو عذاب، تو انسان اسی وقت اس کو اچھی امید رکھنا چاہیے. جس طرح امید کرے گا اسی حساب سے اس کی زبان اور اس کے دل چلے گا. صحیح کہ نہیں؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی بندہ مرتا ہے، اللہ پر مایوس ہے تو موت کے وقت الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے کہ یار اللہ میرے اب معاف نہیں کرے گا، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، یہ جا رہا ہوں. یہ غلط ہے. انسان یہ کہے کہ اللہ سبحانہ میں امید ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جو اللہ سبحانہ میرے جو حق میں ہے اللہ دیں گے، اور مزید اللہ کے کرم پر میں امید رکھتا ہوں، رحمت پر، میرے گناہ اللہ معاف کریں گے. اسی طرح حدیث میں آتا واصلہ ابن الاسقا کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حدیث قدسی فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان کرتا ہے، ظن کرتا ہے، میں اسی طرح رہتا ہوں. فلیظن بی ما شاء، جو بھی چاہتا ہے میرے بارے میں سوچے. مطلب نہیں کہ خراب بھی سوچو تو جائز ہے، مطلب ہے کہ دیکھو اللہ نے بتا دیے کہ اللہ جس طرح تم سوچو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے ہوتے ہیں. اچھے سمجھو گے تو آپ اچھا اللہ کو دیکھو گے، لیکن اگر اللہ کو آپ غلط نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ غلط میں خراب نہیں ہے، لیکن تمہاری نگاہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دیں گے کہ تم اللہ کو اچھی نگاہ سے دیکھو. اسی لیے انسان ہمیشہ کوشش کرے، کتنا بھی مصیبت آئے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ انسان کیا کرے؟ علماء کہتے ہیں کہ الوسطیہ بین الرجاء والخوف، مسلمان کے حال یہی ہے کہ مکمل نہ اللہ پر 100% یعنی حد سے زیادہ وہ کیا امید رکھے کہ وہ نیکی چھوڑے، اور نہ اتنا زیادہ خوف کرے کہ وہ اللہ کی عبادت چھوڑ، یعنی نہ وہ کہ اللہ سے مایوس ہو جائے. یعنی اللہ قرآن مجید میں ہمیشہ جب بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ جب تفسیر کیا گیا عموماً یہ جو لوگ موجود تھے ان لوگ کے لحاظ کیے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے کہ جہاں بھی اللہ کو جنت کے آیات ذکر کرتے ہیں وہاں فوراً اس کے بعد جہنم کی آیات، جہاں مومنوں کی حالت ذکر کرتے ہیں وہاں کافروں کی حالت. کیوں؟ دونوں بتانا چاہتے ہیں. اور جب اللہ اپنی رحمت ذکر کرتے ہیں کچھ دیر بعد ذکر کرتے ہیں میرا عذاب بھی سخت ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی سخت سزا والے ہیں. وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ غفور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ مغفرت کرنے والا ہے. تو یہ اللہ ہمیشہ مومن یہ آیت اپنے سامنے رکھے. آپ کو جب بھی کوئی کام کرنا ہے علماء کہتے ہیں تو انسان دونوں رکھے، ایک امید بھی کرے اور ایک خوف بھی رکھے. خوف اس طرح رکھے کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو اللہ پکڑیں گے، اور اگر میں غلط کام کرتا ہوں اور اس میں اخلاص نہیں کرتا ہوں تو اللہ میرا عمل قبول نہیں کریں گے اور مجھے سزا دیں گے. تو اس وجہ سے انسان خوف رکھے تو کیا کرے گا؟
خوف کرنے کے بعد اپنی نیت صحیح کریں گے، عمل اچھا کریں گے، اور کرنے کے بعد انسان کیا احساس کرے کہ میں نے محنت کر کے میں نے یہ عمل صالح کی ہے، اب امید کرے کہ اللہ میرے قبول کریں گے۔ تو دیکھو خوف بھی ہونا چاہیے عبادت میں اور امید بھی۔ خوف اس طرح کہ انسان مایوس نہ ہو، بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، ایک انسان ابھی توبہ کے دروازہ کھٹکھٹایا، حرام کام کرتا تھا، چوری کرتا، زنا کرتا تھا، اب جب ایک بار کی آپ دیکھو کہ مسجد میں آتا ہے اور دیکھتا کہ نیک صالح لوگ کوئی درس میں، کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی عبادت کر رہا، تو انسان کے دل میں فوراً شیطان کیا آ کے بیٹھاتا ہے کہ یار یہ آپ ان لوگ کی طرح کب بنو گے، آپ نہیں بن سکو گے۔ اس لیے انسان مایوس ہوتا اور کہتا ہے یار میں مسجد میں نہ جاؤ تو اچھا ہے، بے نیکی نہیں کروں گا تو کیا فائدہ، میں نیکی کروں گا اتنا کم اور وہ لوگ اتنا زیادہ کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہے، تو مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح نے، اللہ چاہتے کہ آپ ڈرو، لیکن اتنا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اللہ سے مایوس ہو جائے۔ قرآن مجید میں بار بار خوف کرنے کو حکم دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو تم لوگ مجھ سے ڈرو، میرے تقوی کرو، اور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کے تقوی کرو، اور واخشوا، اور خشیت کی بھی حکم دی ہے اور خوف کی بھی حکم دی ہے، اور مومنوں کی تعریف کی کہ وہ لوگ خوف رکھتے ہیں، لیکن یہ خوف اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان مایوس ہو جائے۔ اور عموماً دیکھا جاتا ہے، کچھ کتابوں پڑھی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایک گناہ یاد کر کے خوب مایوس ہو جاتے ہیں، خوب روتے ہیں، خوب اپنے آپ پر ملامت کرتے، اتنا تک نہیں ہونا چاہیے۔ خوف ایک دل میں ہونا چاہیے، فوراً اس کے بعد امید بھی رکھے کہ نہیں یہ تو بھی اچھا ہی، اللہ سبحانہ اچھا بھی ہے، اللہ اتنا خراب نہیں کہ صرف عذاب دیتے ہیں، اللہ اتنا استغفر اللہ خراب نہیں کہ صرف گناہ پکڑتے ہیں اور نیکی نہیں دیتے ہیں، بلکہ انسان جب ڈرتا ہے تو فوراً دوسرے پہلو یاد کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر امید بھی کرنا چاہیے، اور امید انسان کرے لیکن اتنا امید نہ رکھے کہ انسان بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یعنی حقیر سمجھے، یہ اس کے اہتمام نہ کرے۔ جیسا کہ کچھ مسلمانوں کا حال دیکھا جاتا ہے، بہت سے مسلمان دیکھیں گے غلط کام کریں گے، گانا سنیں گے، فلم دیکھیں گے، ناچ سب ساری برائی کرتے ہیں، اور جب اس کے بعد جب کوئی سمجھاتا تو کیا کہتا ہے، یار اللہ غفور رحیم ہے، آپ اگر جانو تو اللہ کی رحمت کتنا بڑی ہے تو آپ یعنی یہ نہیں کہو گے، بلکہ بہت سے لوگ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں، صحیح کہ نہیں، غلط کام کریں گے، شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اچھی بات اس کے دل میں اس کے لیے جگہ بھی نہیں ہو جاتی۔ تو اتنا امید بھی مت رکھو، بلکہ امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی رکھنا چاہیے۔ جو اتنا انسان اگر اتنا امید رکھتا ہے تو پھر وہ غلط راستے پر پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ نیکی چھوڑ دے گا اور عمل صالح اور گناہ کا ارتکاب زیادہ کرے گا۔ اس کو علماء کہتے ہیں تعاون، یا اس کو کہتے ہیں کیا ہے کہ انسان تعاون کرتا ہے، یا بدزنی اس کو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ حد سے زیادہ حسن ظن کرنا بھی غلط ہے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا کہ توکل انسان اللہ پر اعتماد کرے لیکن کچھ کوشش بھی کرے، اسی طرح اللہ سے خوف رکھو لیکن کوشش بھی کرو کہ آپ صحیح راستے پر رہو، اور امید بھی رکھو اور کوشش بھی کرو، نہ کہ اللہ پر پورا چھوڑ دو اور کوئی بھی نیکی نہ کرو، جیسا کہ ابھی رجا اور حسن ظن کے طریقہ ذکر کریں گے۔ انسان اگر زیادہ اللہ پر مایوس ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ جاتا ہے، مایوس زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے ان وقال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب قالوا بشرناک، حضرت ابراہیم کے اولاد نہیں ہوتے تھے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بہت زمانے تک اولاد نہیں ہوئے، جب فرشتے آئے اور ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، تو ان کے بیوی جیسے کہ پریشان ہوئی اور ہنسنے لگی اور بڑا تعجب کرنے لگی کہ بڑھاپے میں، تو حضرت ابراہیم بھی تعجب کیے، تو لوگ کیا کہے، لا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، کہ آپ کو حق کے ساتھ حق خوشخبری ہم لوگ لے کر آئے، اس لیے آپ مایوس مت ہونا۔ تو حضرت ابراہیم فوراً جواب دیے وقال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہ اللہ سے مایوس ہونے والے شخص صرف گمراہی ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم بتانے چاہتے ہیں فرشتوں سے کہ میں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا ہوں۔ انسان امید رکھتا ہے، اگرچہ انسان کبھی کبھار یعنی دل کمزور ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی امید رکھے، اور یہی ہوتا۔ حضرت ابراہیم بھائی 100 سال کے ہوئے یا 90 سال کے ہوئے، 90 سال کے بعد کسی کا بیٹا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔
لیکن اللہ کی یہی رحمت ہے. اور آج کل کبھی کبھی سنا جاتا ہے کہ انسان جیسا کہ مایوس ہوتا کہ مجھے نیک نوکری اب نہیں ملے گی، لیکن آخری بار کوشش کرتا اور دیکھتا ماشاءاللہ اس کے سامنے دنیا کھل جاتی ہے. کوشش کرو، محنت کرو، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو اور بھروسہ اور امید بھی رکھو. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ. وہی آیت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کتنا سال غائب ہوئے، بہت سالوں تک. کچھ علماء کہتے 25 سال، کچھ علماء کہتے 80 سال غائب ہوئے. اور حضرت یعقوب کو احساس یہ تھا کہ نہیں میرا بیٹا موجود ہے. تو جب بھیجا اپنے اولاد کو کہ جو باقی اولاد کے جاؤ مصر جاؤ اور جا کے تم بھی لوگ ملو، یعنی وہ حاکم سے، تو وہ لوگ مایوسی دکھانے لگے کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں پائیں گے. نہ اپنے بھائی، دوسرے بھائی کو بھی حضرت یوسف نہیں، ان کو نہیں پہچانتے تھے وہ لوگ، یا پہچانتے تھے لیکن دونوں کو رکھ لیے، تو امید نہیں کی کہ وہ ہم لوگ کے ساتھ ملیں گے یا کچھ بھی. تو بار بار حضرت یعقوب سمجھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اسی لیے ضروری یہ بات کہی گئی کہ انسان، علماء کہتے ہیں کہ انسان چڑیا کی طرح بنے. چڑیا آپ دیکھیں کہ نہیں، چڑیا ایک پر سے اڑتی ہے کہ دو سے، اگر ایک کٹ جائے تو کیا ہو جائے گی، گر جائے گی. تو مسلمان بھی اس طرح علماء کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں، عبادات میں، معاملات میں، تمام چیزوں میں، حتیٰ کہ برائی سے بچنے میں، یعنی برائی سے بچنے میں انسان اس طرح رہے، امید ایک طرف رکھے اور ایک طرف کیا کرے، ایک طرف اللہ سے ڈرے. میں نے مثال دی ہے جیسے نیکی میں. نیکی کس طرح یہ ہوتا ہے، علماء الگ الگ ذکر کے. کچھ علماء کہتے نہیں بیماری میں تم امید رکھو اور صحت میں تم خوف رکھو. نہیں، صحیح یہی ہے، ہر چیز میں امید اور خوف رکھو. یعنی ایک امید ہونا چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے، مکمل نہیں. اس طرح انسان کبھی ہوتا ہے. انسان جب آپ کو یہیں سے مثال کے طور پر دبئی جانا ہے، کوئی آدمی آپ کو بلائے کہ فلاں کام آپ کے ہو جائے گا، تو آپ کو یقین ہے کہ ہو جائے گا، لیکن خوف کچھ رہتا کہ نہیں، پتا نہیں وہاں جانے کے بعد کیا بات چھڑ جائے جس کی وجہ سے میرا کام نہ ہو پائے، یا ہو سکتا ہے راستے میں کچھ ہو جائے، تو خوف کچھ ہوتا ہے. تو اسی طرح انسان ہر کام میں خوف بھی رکھے اور امید ہے. نیکی کے باب میں علماء یہ کہتے کہ نیکی دیکھو، نیکی جب کرنا ہے، نیکی کرنے کے وقت کرنے سے پہلے خوف ہونا چاہیے اللہ سے. نماز آپ کو پڑھنی ہے، آپ زیادہ سر مت ہلاؤ، پیچھے لوگ. عبادت کرنے کے وقت جیسا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو نماز اذان ہوئی تو پہلے کیا ہونا چاہیے، دل میں خوف ہونا چاہیے کہ نماز ہو گئی، اگر میں نماز کے لیے نہیں جاؤں گا تو اللہ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے، ناراض ہوں گے. نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے دن ہو سکتا اللہ سے اس کی برکت ختم کر دیں گے. نماز نہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا موت آ جائے اور میری موت خراب آ جائے. تو خوف ہونا چاہیے. لیکن آپ اچھے انداز سے، تو اس کے بعد وضو کرو، اچھے انداز سے نماز پڑھو. اب نماز کے دوران، نماز کے بعد کیا کرو گے، خوف کرو گے کہ نہیں نماز اب قبول نہیں ہوئی، کیا امید رکھو گے، امید رکھو گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھو میں نے محنت کے طور پر میں نے محنت کی، کوشش کی جتنا ممکن ہے، میں نے نماز پڑھی، اب اللہ کے ہاتھ میں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ قبول کریں گے. اور اسی طرح اگر انسان برائی کے مسئلے پہ، اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو برائی کرنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے، امید کے خوف ہونا چاہیے کہ خوف رکھو کہ میں غلط کام کروں گا، زنا کروں گا، چوری کروں گا یا کسی کی گوالی دوں گا تو اللہ ہم سے خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے. تو آپ اس کام سے بچو گے. اگر آپ بچو گے تو بچنے کے بعد امید رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالی انشاءاللہ، کیونکہ آپ اللہ کے لیے آپ نے چھوڑا تو آپ کو نیکی دیں گے. لیکن اگر انسان کر بھی لیا، آپ گناہ کر لیے، گناہ کرنے کے بعد پہلے میں کیا دل میں احساس ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے. آپ غلط کام کیے ہیں تو خوف پہلے دل میں ہونا چاہیے کہ میں نے غلطی کی ہے. اس لیے انسان توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، اور معافی مانگنے کے بعد کیا کرے، خوف رکھے کہ امید رکھے، امید رکھے. تو یہی حال ہے مومن. تو کب امید ہے کب خوف ہے، دونوں ساتھ میں ہیں. کبھی لیکن کچھ ہی اس میں زیادہ اس میں کم ہے. تو مومن ہمیشہ خوف کرتا ہے اللہ سے اور امید بھی رکھتا ہے. جس طرح انسان اگر انسان خرابی کرتا ہے تو کس کے طرف دوڑے گا، اللہ کی طرف سے. علماء تشبیہ دیتے ہیں جیسا کہ بیٹا، یہ چھوٹا بیٹا آپ کا ہے، جب ماں اس کو مارتی ہے، امید جب رکھتا ہے تو کس پر رکھتا ہے زیادہ، ابو پر تو رکھتا ہے. لیکن بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں زیادہ تر ماں کی طرف بھاگتے ہیں، خاص کر پیار اور محبت میں، کیونکہ ماں زیادہ دکھاتی ہے. نہیں کہیں کہ ماں زیادہ محبت کرتی ہے، ماں زیادہ دکھاتی ہے اور باپ کم دکھاتا ہے. یہ اصل مطلب. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں زیادہ محبت کرتی ہے باپ سے. نہیں، محبت سب کرتے ہیں، لیکن ایک تعبیر اور دکھانے کے طریقہ اور ظاہر کرنے کے طریقہ میں فرق ہے. تو
تو اس لیے باپ بیٹا ماں کی طرف یا باپ کی طرف بھاگتا ہے، اگر ماں باپ اس کو مار دے تو پھر بھی کہیں اور جائے گا، آپ دیکھو گے کچھ دیر بعد جا کے واپس آ جائے گا۔ اسی لیے کسی عالم نام بھول گئے، حضرت فضیل بن عیاض یا قاضی یا کوئی بھی ایک عالم تھا، وہ کیا کہتے کہ میں نے ایک چیز دیکھی اور اس سے میں نے توبہ اور استغفار میں نے یعنی سیکھی۔ کس طرح؟ کہتے میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بیٹے کو خوب ماری اور روتے ہوئے گھر کے باہر وہ جا کے دروازے کے باہر اس طرف بیٹھ گئے، اور کچھ دیر بعد وہ واپس آئے اپنی امی کی طرف۔ ماں ہی اس کو ماری، لیکن کہاں بھاگا؟ اپنے والدے کی طرف۔ کیوں؟ ابھی تو اس کو سختی کے ساتھ اس کو یعنی مار دی، لیکن محبت تو وہی دے گی کہ نہیں؟ جب وہ بچہ معافی مانگے گا اور گود میں آ کے بیٹھ جائے گا تو ماں بلکہ اس کو محبت سے سمجھا، ہو سکتا ماں بھی رو دے گی کہ آپ کو میں نے زبردستی مار دی یا چوٹ کھلا دی، اور پھر ماں ہی آ کے تیل لگاتی ہے، مرہم لگاتی، کریم لگاتی ہے۔ تو یہی حال اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ آپ کو مارتے ہیں یا سزا دیتے ہیں یا عذاب دیتے ہیں، آپ سے دشمنی اللہ نہیں کرتے ہیں، اللہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے، اور آپ کو معافی مانگنے کے لیے دوبارہ اللہ کی طرف لوٹو گے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بڑا دیکھو گے۔ اللہ سبحانہ فرماتے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جو بھی انسان برائی کرتا ہے پھر ظلم کرتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، پھر اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ کو کیا پائے گا کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ انسان کی فطری چیز ہے، اگر مجھے کوئی گالی دے دے، مثال کے طور پر آج 2-3 دن تک یا 10 دن تک وہ گالی دے، بعد میں دوستی ہو جائے گی، تو کبھی میں وہ غلطی کبھی نہیں بھولوں گا۔ جب بھی کچھ بات پھٹ جائے گی تو میں فوراً یاد دلاؤں گا، یار پہلے تم گالی دیتے تھے، لیکن یہ اللہ کے ہاں نہیں چلتا ہے۔ اللہ معاف کر دیے تو وہ نہ کے برابر ہو گئے، مغفرت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی انسان مایوس نہ ہو۔ جو مایوس ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، حقیقت میں وہ کافر ہے اور کفر کے عمل کرتا ہے۔ تو ہمیشہ خوف بھی رکھو کہ اللہ کہیں مصیبت میں نہ ڈال دے، اور امید بھی رکھو جب غلطی کرو یا توبہ کرو، اور کچھ حالات میں ابھی ذکر کریں گے جس میں زیادہ امید کرنی چاہیے اور خوف کرنا چاہیے۔ یہاں مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اللہ پر کس طرح حسن ظن کریں۔ یعنی اگر کوئی کہتا کہ یار اللہ سے میں اچھا گمان کرنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بدظنی میں نہیں کرنا چاہتا، امید رکھنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان طریقہ، اس کے تین اہم بات ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان پہلے دل میں یہ بات بیٹھا لے جو شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خیر چاہتا ہے سب کے ساتھ، اللہ کبھی نقصان اور شر نہیں چاہتا ہے۔ قرآن کی آیت بھری ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو تم لوگ پر توبہ کرنا چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم لوگ کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے علاوہ بہت سارے آیات ہیں جس میں اللہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ بندوں کے ساتھ اچھائی چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے اہم بات، آپ کو اچھی امید کرنا اللہ پر۔ بہت سے مسلمان افسوس کے بعد بدظنی کرتے ہیں اور ان کے باتوں سے نکل آتی ہے۔ غریب انسان بیٹھا رہتا ہے، جب آنکھیں پریشان، کس سے پریشانی میں شکایت کر دیا میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، کہیں گے یار اللہ پر امید رکھو، اللہ انشاءاللہ دے گا۔ اللہ کہاں ہے آپ؟ اور کچھ لوگ استغفر اللہ یہ یہاں تک کہتے کہ اللہ ہمیں کہاں پہچانتے ہیں، یہ تو کفر کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ان لوگ کو دیتے ہیں، ہم لوگ کو نہیں دیتے ہیں، یہ تو کفر کی بات ہے۔ اللہ آپ کو دی ہے لیکن آپ کو احساس نہیں ہے، آپ کے لیے جو مناسب ہے اتنی ہی اللہ نے دی ہے، زیادہ دیں گے تو آپ برباد ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے اس طرح کی انسان نہ کہ، تو امید، اچھی امید کس طرح کرنی چاہیے کہ انسان ہمیشہ اللہ کے افعال میں ہمیشہ انسان اس میں خیر دیکھے، اور یہ ہمیں ہمیشہ عقیدہ رکھے کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لوگوں کی نیکی قبول کرتا ہے، برائی اور تو قبول، نیکی قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، اللہ کے تقدیر میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس طرح آپ سوچو گے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تو آپ ہر کام کو اچھا دیکھو گے، اور یہی حقیقت میں ہے۔ ایک مومن جیسا کہ اس کا بیٹا کے انتقال ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اولاد تھے، 7 اولاد، 6 اولاد یعنی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، اللہ کے رسول کی زندگی میں وہ لوگ وفات پائے۔ حضرت عبد القاسم ابھی 2 سال کے نہیں ہوئے، بلکہ کہتے ہیں کہ علماء 1 سال یا 2 سال کے قریب تھے۔ دوسرا بیٹا بھی اور چند مہینے میں تھے، عبداللہ یا اس کا طیب الطاہر کہتے ہیں، اور تیسرا حضرت ابراہیم، وہ بھی تقریباً چند مہینے، 15 یا 16 یا 17، 2 سال سے کم تھا۔
اس وقت انسان کی محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ کے رسول کے جب بیٹا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول یہی کہا کہ اللہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اعطى، اللہ جو دیا وہی اللہ کے ہے اور جو لیا اللہ ہی کے ہے، اور ہم لوگ وہی صرف کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے. ہم لوگ نہیں کہیں گے کہ اے اللہ میرے ساتھ تو کیا کر رہے ہو، یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا، میرے بیٹا صرف یہ ہوا، آپ مجھے اولاد کو کیوں نہیں چھوڑتے، جیسا کہ ہم لوگ کے ماتم میں اکثر عورتیں اور کچھ لوگ کرتے ہیں. تو غلط ہے. انسان شر میں اللہ کی شکریہ ادا کرتا ہے، خیر میں اللہ کے شکریہ، شر میں صبر کرتا ہے اور خیر میں شکریہ ادا کرتا ہے. یہ مومن کا حال ہے. اور یہ تقدیر کے مسائل پہ انشاءاللہ وضاحت کریں گے. ایک حدیث اور اس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، یہ حدیث بار بار کہنے سے ہو سکتا ہے آپ لوگ کو یاد ہوگی، ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کے معاملہ یہ ہے کہ اس کا تمام معاملہ اچھا ہے. ولیس ذلک الا للمؤمن، اور یہ معاملہ صرف مومن کا حال ہے. جس کے ایمان کمزور ہے وہ نہیں. کیا ہے؟ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، جب کوئی مصیبت اس کے سر پہ آتی ہے تو اف نہیں کرتا ہے، چلاتا نہیں، اللہ کے بارے میں الٹا سیدھا نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا کہتا ہے؟ صبر کرتا ہے. تو اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے. اور کیا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء شَكَرَ، اور جب سرا خوشخبری ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اس کے لیے یہی بھی بہتر ہوتا ہے. تو اسی لیے انسان ہمیشہ اگر اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے مرحلہ اللہ کے افعال کو ہمیشہ اچھی نگاہ سے دیکھو، اور ہمیشہ یہ سوچو کہ اللہ خیر چاہتے ہیں، شر اللہ سبحانہ وتعالی اللہ شر کبھی کسی کے ساتھ نہیں چاہتا ہے، اللہ کہ جو غلط کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ کبھی عذاب اس کو دے دیتا ہے، اور عذاب اور ابتلا بھی اس کے لیے خیر ہے تاکہ وہ توبہ کرے. نمبر 2 یہ ہے، دوسرا جو اہم طریقہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے. یہ بھی ضروری ہے. انسان جو اچھی امید رکھتا ہے، نہیں کہ بس وہ کیا ہے کہ وہ اللہ سے خیر صرف گمان کرے، بلکہ کیا کرے کہ وہ خوف بھی رکھے. یعنی گمان اچھے رکھو اور عقیدہ رکھو، اور اس کے ساتھ خوف بھی رکھو کہ اگر میں غلط کروں گا تو اللہ پکڑیں گے، اگر میں کوتاہی کروں گا تو اللہ پکڑیں گے، اور اگر یہ ہوگا اگر میں غلط کام کرتا تو اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے. تو یہ پہلا یہ کہ امید اور اسے خوف ہے. اور تیسرا اور اہم یہ ہے کہ ان امید کے ساتھ ساتھ اور خوف کے ساتھ ساتھ نیکی بھی کرنی چاہیے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان امید رکھے بنا کوئی محنت کے ساتھ. آپ کو اگر مثال کے طور پر ایک آدمی اچھا انسان ہے، آپ کے سامنے جو آپ کے ارباب اچھا ہے، تو ارباب اچھا اگر ہوں گے تو کس کے ساتھ؟ جو نافرمانی کرتا ہے، جو روز لیٹ آتا ہے یا غائب ہوتا ہے، نہیں، اس کے ساتھ نہیں کریں گے آپ، بلکہ دیکھو گے اس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، سیلری کاٹتے ہیں. لیکن جو اچھا کام کرتا ہے، محنت خلوص کے ساتھ کرتا ہے، آپ دیکھو گے اس کو ڈبل تبل دیتے ہیں، اس کی عزت بھی دیتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں سوچنا چاہیے. انسان جب بھی نیکی کرے تو کیا کرے؟ اس کے لیے انسان جب بھی امید رکھے تو نیکی کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد امید رکھو. بھئی آپ کو جنت چاہیے تو کیا بنا عمل کے، جیسا کہ ہم لوگ کے تصوف والے کرتے ہیں کہ بھئی بنا عمل کے آپ چلے جاؤ، بابا کے پاس آ جاؤ، جھک جاؤ، سجدہ کرو، کی خدمت کرو، مل جائے گی جنت. نہیں، ایسے جنت نہیں ملتی ہے. جنت محنت سے ملتی ہے. محنت میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور محبت ہو جائے گی اس محنت سے. ارے بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنا محنت کرنی ہے. ہاں محنت ہے، اور جو مومن جب محنت کرتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے. یعنی جو نماز کی عادت بن جاتی ہے، جس کی نماز پڑھنے کی عادت ہے، دعا کرنے کی عادت ہے، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا، دعا نہیں کرتا، سکون نہیں پاتا ہے. اسی لیے یہ اچھا شروع میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب دل اس کے طرف مائل ہوتا ہے تو خود بخود دل ہی بھاگتا ہے اس کے طرف. تو انسان جب اچھی امید کرتا ہے تو محنت بھی کرو. آپ اگر اللہ سے اچھی امید کرتے ہو کہ اللہ مجھے نیکی دیں گے تو آپ صحیح طریقے سے وضو کرو، صحیح طریقے سے نماز پڑھو، صحیح طریقے سے روزہ رکھو، تب قبول اللہ کریں گے. لیکن آپ صحیح نہیں کرو گے تو امید رکھو گے، یہ غلط ہے. ابھی مثال میں نے دی ہے، بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، عبادات صحیح سے نہیں کریں گے، لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں امید تو اللہ پر بہت ہے. امید رکھو عمل صالح کے ساتھ. اس لیے اللہ قرآن مجید میں سورہ کہف کے آخری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملنے کی امید یعنی قیامت کے دن اچھے انداز سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو کیا کرے؟ یہ نہیں کہا کہ ایمان لا اور امید رکھو اور مر جاؤ، نہیں. اللہ کیا فرمائے؟
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. دو اہم بات بتائے کہ وہ نیکی میں کرنے میں یعنی نیکی کرے، عمل صالح اچھا کام کیا کرے، اور کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. تو یہی طریقہ ہے امید رکھنے کے لیے کہ جو گنہگار ہوتا ہے، غلط کام پہ رہتا ہے، وہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید اگر کرتا بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں انسان وہ احمق ہے اور وہ پاگل ہے، کیونکہ بنا محنت کے کوئی کام دنیا میں نہیں ملتی ہے. آپ امید کرو کہ اللہ سبحانہ مجھے اولاد دیں گے، مثال تو اس کے امید کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ امید میں شادی کرو، پھر بیوی کے قریب آؤ، صحیح کہ نہیں، تو پھر اولاد ہوگے. لیکن آپ شادی کرو اور بیوی کو 2 سال وہاں چھوڑ دو، اور یہاں بنا کوئی مطلب کہ آپ مت جاؤ پیسہ کے لالچ میں، اور پھر کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دیں گے. اللہ اس طرح نہیں دیں گے. آپ جاؤ، اور پھر اس کے بعد انسان جب چاہتا کہ میرا بچہ نیک صالح بنے تو امید سے نہیں چلتا. آپ محنت کرو، اس کو تربیت دو، اس کو تعلیم دو، آپ اس کے ساتھ بیٹھو، اخلاق سکھاؤ. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ آپ کو مال دولت دے تو آپ گھر میں اس طرح ہاتھ باندھ کے مت بیٹھو، کوشش کرو، دوڑو. تو یہی اصل ہے. تو توکل کے ساتھ ساتھ محنت اور امید رکھو. کب؟ جب انسان محنت کرتا ہے اور عمل یہ کوشش کرتا ہے. جو کچھ غلطیاں لوگ کرتے ہیں اکثر وہی اسی کے مطابق بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر امید رکھتے ہیں، اللہ کے یعنی امید رکھتے ہیں سب کچھ، لیکن محنت نہیں کرتے ہیں. تو کیا فائدہ ہے؟ یعنی امید کرتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو نہیں دیں گے. دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پر بدظنی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. جب بھی کچھ اللہ کے بارے میں ہوتا ہے تو فوراً دل میں کچھ بات الٹا آتی ہے، یعنی کچھ الٹی بات آتی ہے. کچھ لوگ کے دل میں ہے، اور لیکن یہ کچھ لوگ بلکہ اکثر لوگ کے دل میں. میں نے کہتا کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے، شکایت کیے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ کے دل میں کبھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ انسان کبھی اس کو زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے خلاف الٹی سیدھے باتیں شیطان ڈالتا ہے. تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا یہی ایمان کے کیا ہے، یہی ایمان کے اصل ہے. یہ دلیل ہے کہ تم لوگ کے دل میں ایمان ہے. ایمان ایک مطلب نہیں کہ شک و شبہات کرو، مطلب یہ کہ دل میں تم لوگ کے بعد شیطان ڈالتا ہے اور تم لوگ اللہ کے احترام میں اور خوف میں اس کو ذکر نہیں کرتے ہو، بلکہ تم لوگ کوشش کرتے ہو کہ اس کو ختم کرو. اور یہی مومن کہ اس کو دل میں اگر ایسے باتیں آتی تو ختم کرو، کوشش کرو. تو اللہ پر بدگمانی مت کرو ورنہ منافقین میں سے انسان بن جائے گا. تیسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اسی لیے جلدی توبہ نہیں کرتے ہیں، جلدی استغفار نہیں کرتے ہیں، نیکی نہیں کرتے ہیں. برائی جب کرتے ہیں تو اس میں زیادہ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ مغفرت نہیں کریں گے، میں توبہ کیوں کروں. اور کچھ لوگ نمبر 4 یہ غلطی کرتے، کچھ لوگ اللہ سے زیادہ امید کرتے بنا کوئی کوشش کے. تو نہیں ہو سکتا ہے. کوشش کرو. اگر آپ چاہتے کہ اللہ معاف کرے تو یہ کیا ہے، تم کوشش کرو. کچھ لوگ اتنا امید رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے دیکھا اور آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں کرتا، نہیں رکھتا، مشکل سے رکھتا ہے، برائیاں ساری برائیاں کرتا ہے. جب انسان سمجھاتا تو کیا کہتا ہے؟ کہتے انشاءاللہ اللہ جب لکھیں گے، اللہ جب لکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی ہدایت مل جائے گی. یا کہتا کہ میں جوان ہوں، میں سوچتا ہوں شادی کر لوں، پھر اس کے بعد حج کر لوں، پھر توبہ کروں. آپ کو کیا کتنا زیادہ امید ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ کل تک آپ زندہ رہو گے کہ نہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ اگلے سال تک آپ صحت مند رہو گے کہ نہیں؟ آپ کو کیا پتا اگلے سال تک کہ آپ ایمان جتنا آپ کے دل میں ہے وہ بھی ہو سکتا ختم ہو جائے. اور کتنے لوگ کو دیکھا گیا کہ پہلے اچھے راستے پہ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جب بگڑتے ہیں تو کبھی نیکی کبھی برائی، اور جب سمجھاؤ تو یہی کہتے کہ انشاءاللہ کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کے دل میں کچھ سال بعد آپ دیکھو گے خیر کی جگہ بالکل نہیں ہے. کتنا بھی سوچو سمجھاؤ آپ دیکھو گے الٹا مذاق اڑاتے ہیں اور گالی دیتے ہیں اور یہ توہین کرتے ہیں. یہ کیوں یہاں تک پہنچے؟ کیونکہ یہ زیادہ امید کرنے سے اور تصویب کرنے سے، تاخیر کرنے سے اس طرح اس کی حالت ہوئی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے کہ انسان جلدی جتنا انسان توبہ کر سکتا ہے دوڑے اور اس میں امید رکھے. اگلے مسئلہ یہ ہے کہ کس مسائل پہ زیادہ امید اللہ سے رکھنا چاہیے. ہر وقت تو کرنا چاہیے، لیکن کچھ حالات میں علماء کہتے ہیں اس میں اور مزید اللہ پر امید کرنی چاہیے. یعنی انسان ہر وقت کرے، آپ ہر حال میں کرو، اللہ پر امید رکھو اور اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے خوف رکھنے. کچھ حالات میں زیادہ ہونی چاہیے. یہ تقریباً 4 اہم حالات ہیں. اس میں زیادہ امید کرنے کا مایوسی کی جگہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. مایوسی آ گئی تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز انسان جب نیکی کرتا ہے، جب نیکی کرو
نماز پڑھو، صدقات دو، خیر کے کام کرو یا کچھ بھی کام کرو، تو انسان کبھی اس میں دل میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیشہ انسان کیا ہے، زیادہ امید رکھے کہ اب انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ان انا عند ظن عبدی بی، کہ میں میرے بندے کے جو گمان میرے بارے میں کرتا ہے، ظن کرتا ہے، میں اسی طرح ہوتا ہوں، یعنی اس طرح ہوتا ہوں۔ وانا معه اذا ذکرنی، جب بھی مجھے یاد کرتا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فإن ذکرنی فی نفسہ، اگر وہ بندہ اپنے جی میں صرف اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ کسی ملا، کچھ لوگ مجلس میں لوگوں کے سامنے اللہ کو یاد کرتا ہے، لوگوں کو یاد دلاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، کہ میں اپنے ان لوگ سے زیادہ، ان جماعت سے بہتر میں اپنے جماعت میں ذکر کرتے ہیں۔ فرشتوں کے درمیان آپ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول اور تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز میں جیسا کہ آپ عشاء کے لیے آئے تو انسان کبھی مایوس نہ ہو، کبھی شیطان آتا کہ یار آپ پہلے نمازی نہیں تھے تو اب کیا پڑھ رہے ہیں، یا کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، ہوتا کبھی انسان غریب ہوتا، غریب کوئی آیا تو انسان جیسا کہ 1 درہم کسی غریب کو دیتا، اب غریب کیا مانگتا ہے، غریب کہتا ہے میرا جیسا کہ آپریشن کرنا، علاج کرنا ہے، 1000 درہم لگتا ہے، تو اگر آپ 2000 درہم 2 درہم دو گے تو کم ہے کہ زیادہ ہے؟ احساس کیا ہوتا ہے کہ میں زیادہ دے رہا ہوں؟ نہیں، انسان احساس کرتا ہے کہ میں کم دے رہا ہوں۔ تو شیطان اس وقت آتا ہے، کہتے یار آپ کے پیسے سے کیا کام ہوتا ہے، کیا کام ہوگا، 2 درہم 1000 میں کیا ہوگا؟ تو یہ شیطان دل توڑنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے کرتے تھے، اور یہ منافق لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب 9 ہجری میں لوگوں صحابہ کرام کو حکم دی کہ چلو تم لوگ چندہ جمع کرو، ہم لوگ دور سفر کریں گے اور کافروں کے خلاف لڑائی کریں گے، اور گرمی کے موسم بہت دور تھا، غزوہ تبوک میں جانا تھا، تو صحابہ کرام اتنا غریب تھے، اللہ کے رسول کے مجلس سے کچھ منافق جو مسلمان بنتے تھے بیٹھتے تھے، تو جب یہ غریب لوگ چند پیسہ لاتے تھے، کچھ لوگ اتنا غریب تھے کہ کھجور کے آدھا حصہ لاتے تھے، تو جب لاتے تھے تو یہ منافق لوگ کیا کہتے تھے، ان لوگ سے بعد میں کہتے ہیں تم لوگ اتنا کم دیتے ہو، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے اس صدقہ کے لیے، اور جب کوئی زیادہ لاتا ہے کہتے کہ دیکھو دکھانے کے لیے اتنا زیادہ لایا، تو قرآن کی آیت نازل ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں والذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم، کہ جو بیچارے وہ لوگ منافق لوگ جو اچھے لوگوں کو جو بیچارے کم لاتے ہیں صدقات میں ان کو چڑھاتے رہتے ہیں، اور جو لوگ کوئی اور طاقت نہیں ہے اس کے علاوہ لانے کے لیے تو پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں، تو غلط ہے۔ تو شیطان لاتا ہے، کبھی انسان نماز کے لیے جیسا کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، وتر کے لیے صرف اٹھا تو شیطان کہتا ہے یار لوگ آپ اتنا کم نماز پڑھتے، پڑھنے سے فائدہ ہی یا پڑھنے سے بہتر ہی کہ آپ مت پڑھو۔ انسان داڑھی رکھ لیتا ہے لیکن استغفر اللہ غلط کام بھی کرتا ہے، بہت سے لوگ داڑھی والے، انسان پھسل جاتا ہے، تو شیطان فوراً کیا کہتا ہے، یہ انسان آپ بدماش لوگوں کو دیکھو گے کہ آپ یار یہ بھی غلط کام کر دو، داڑھی چھل لو، یا آپ یہ کرتے ہو نماز مت پڑھو، پڑھنے سے کیا فائدہ ہے جب آپ یہ غلط کام کرتے تو غلط ہے۔ ایسے حالات میں انسان مایوس نہ ہو، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ عبادت جب بھی انسان کرتا ہے تو ہمت زیادہ ہونی چاہیے، امید زیادہ کرنی چاہیے۔ دعوت کے کام میں اب جو میدان پہ اترتے آپ لوگ، جیسا کہ اپنے گھر میں اپنے والد یا اپنے بھائی کو اگر سمجھاؤ کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے تو پہلے کیا جواب دیتے ہیں؟ ضرور الٹی سیدھی جواب دیتے ہیں، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، تو غلط ہے، اس میں دل نہیں ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان فوراً یہ سوچے کہ میں نے اپنے کام کر لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے، نیکی اللہ دے رہے ہیں، یہ قبول کرے یا نہ کرے، قیامت کے دن اللہ مجھے بدلہ دیں گے، اور میرا کام تو ہو گیا ہے۔ پھر انسان کے فرض کیا ہے کہ اس لوگ کو سمجھایا، اس کا فرض نہیں کہ آپ لوگوں کی ہدایت دے، انک لا تہدی من احببت فذکر انما انت مذکر، اللہ کہ آپ یاد دلائے کرو، آپ کے کام صرف یہی کہ آپ یاد دلاتے ہو، لست علیہم بمسیطر، آپ ان لوگ پر قابو نہیں کر سکتے ہو۔ تو پہلی بات جس میں انسان کیا ہے، جس میں انسان امید زیادہ کرے اور مایوسی بالکل نہ رکھے، اللہ پر زیادہ امید کرے جب عبادت کرے، نیکی کرے، یا حتیٰ کہ برائیوں سے جب بچتا ہے، انسان زنا سے بچا، یا آج جیسا کہ گانا نہیں سنا، کبھی ہوتا ہے بہت سے لوگ گانا روز سنتے ہیں، لیکن چلو آج مسجد سے نکلے، جیسے گاڑی میں بیٹھا کوئی گانا چلایا تو بند کر دیا، تو بغل والے لوگ کیا کرتے، فوراً کہتے یار تو روز سنتے ہو، آج تو بہت شریف بن گئے، صحیح کہ نہیں، آج تو بند کر دیے۔ تو انسان کم سے کم اگر انسان کہ نہیں
مایوس ہو گئے یا اس کی ہمت ٹوٹ گئی تو کہ ہاں چلو چلا لو، لیکن آج بند کر دیے، کل آپ ایک دھیرے دھیرے عادت بنے گی، پھر انشاءاللہ آپ کے دل میں یہ ایمان اور مضبوط جب ہو جائے گا تو آپ مکمل چھوڑو گے۔ تو نیکی کرنے میں کبھی مایوسی نہیں بلکہ ہمت اور امید زیادہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، علماء کہتے ہیں دعا بھی عبادت ہے لیکن اس کے خاص کرتے ہیں۔ انسان جب بھی دعا کرے اور شروط پر عمل کرتا ہے، جو شروط جو رکھا گیا، جو کئی درس پہلے ذکر کیا گیا ہے، جب بھی دعا کرو تو امید کرتے ہوئے تم لوگ دعا کرو۔ بہت سے لوگ دعا کریں گے اور دل میں ہی آتا ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتے، کتنا میں نے دعا کی لیکن اللہ قبول نہیں کرتے۔ انسان بیمار ہے، ایک بار دعا کی، ہر سجدے میں کرتا ہے، دیکھتا کہ بیماری بڑھتی جا رہی، گھٹتی نہیں ہے، تو کیا کہتا ہے انسان؟ کہتے ہیں میری دعا نہیں لگتی ہے، غلط ہے، لگتی ہے، لیکن ضرور نہیں کہ آپ کو فوراً اس کا نتیجہ ملے۔ ہو سکتا ہے، اور یہ ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے دعا اگر نہ کرتے تو آپ کی موت 2-3 دن پہلے ہو جاتی، لیکن دعا کے برکت سے آپ کی اللہ زندگی اور دے دی اور دھیرے دھیرے صحت بنتی جاتی، لیکن آپ کو احساس نہیں ہے، اندر سے معاملہ صحیح ہو رہا لیکن احساس نہیں ہے، اور کچھ دن بعد صحیح ہوگا۔ تو اسی لیے دعا کے وقت اللہ کے رسول فرماتے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ دعا اللہ سے کرو اور تم لوگ یقین رکھو اپنے دل میں کہ اللہ قبول کریں گے، یہ شک مت کرو، امید رکھو، اور بتایا گیا کہ اللہ اجابت دیتے، آج دیں گے، کل دیں گے یا دیر میں دیں گے، اگر آپ کو ابھی نہیں دیں قیامت میں دیں گے۔ تو اس لیے بھروسے کے ساتھ دعا کرو اور کبھی مایوس نہیں ہونا، استعجال کرنا، انسان کہتا ہے میں نے دعا کی اور اللہ قبول نہیں کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ تو دعا کے وقت امید زیادہ رکھو کہ اللہ اب قبول کریں گے، میری دعا اللہ سن رہے ہیں، میری دعا اللہ تک پہنچ چکی ہے، لیکن جو خیر ہے جب خیر ہوگا تو اللہ مجھے دیں گے۔ تیسرے حالت علماء کہتے ہیں کہ انسان جب توبہ اور استغفار کرتا ہے، توبہ جب کرتا ہے انسان تو اسی وقت امید زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ توبہ کرنا، استغفار کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے، بہت ہی مشکل کام۔ آسان ہے کہ انسان جب، آسان کس کے لیے؟ جس کی ہمت ہوتی ہے، لیکن عموماً انسان استغفار توبہ ایک بار کر لیتے لیکن اس پر باقی رہنا آسان کام نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں زیادہ ہے، ایک انسان ماشاءاللہ داڑھی رکھ لیتا ہے، سنت کے حساب سے کپڑا پہنتا ہے، نماز کی پابندی کرتا، کوئی اس کو چھوڑتا ہے؟ کوئی نہیں۔ سب سے پہلے بیوی ٹوکے گی کہ ملا جی کیوں بن گئے، والدین بھی روکیں گے کہ آپ نیک صالح کیوں بن گئے، پتہ نہیں آپ کہاں چل رہے ہو، داعش کے آ کے کہیں چلے، اور بھی سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ انسان جب نیکی کا تو نوکری جلدی نہیں ملتی ہے، صحیح کہیں کہ نہیں؟ لوگ اس کو خاص کر یہاں الحمدللہ کم ہے، لیکن اپنے ملک میں لوگ فوراً اس کو دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں آدمی تشدد والا ہے، خیر والا نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں شادی کے لیے پیش کرتا تو لوگ جلدی اس کے پیغام قبول نہیں کرتے، صحیح کہ نہیں؟ اور لوگ اس کو دعوت میں نہیں بلاتے کیونکہ ناچ گانے میں بھی وہ اعتراض کریں گے، ہر بات پہ کہیں گے وہ اعتراض کرتا ہے۔ تو اسی لیے توبہ اور استغفار اور کرنا، یہ اس پر باقی رہنا ایک مشکل ہے، لیکن انسان ہمت سے باقی رہے، اور خاص کر اگر کوئی برائی زیادہ کرتا اور توبہ کرنا چاہتا ہے تو کبھی اس میں مایوس نہ ہو، بلکہ امید کے ساتھ کہ اللہ قبول کریں گے اور آگے بڑھے۔ قرآن، علماء کہتے ہیں ارجا آیا فی کتاب اللہ، سب سے قرآن میں ایک ایسی آیت علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ یعنی علماء کہتے ہیں یہ قرآن کے سب سے اہم آیت، گنہگاروں کے لیے سب سے اچھی آیت ہے جو امید دلاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ فرماتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قل یعنی اللہ کے رسول کہیے، بندوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے، یا لوگوں سے کہہ، حتیٰ کہ کافروں سے، یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ کس سے کہو؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، یہ نہیں کہا الذین عصوا، یعنی نہیں کہا کہ جو لوگ گناہ کیے، بلکہ اسراف کی گناہ میں یعنی حد سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، حد سے زیادہ فحاشی، حد سے زیادہ غلط کام کرتے ہیں، یعنی جن لوگ سے امید لوگ نہیں کرتے کہ کبھی توبہ کرنے والا ہے، ان لوگ سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو تمام گناہیں معاف کریں گے، لیکن کب؟
جب توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ کے پاس آؤ گے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں ابن آدم، اے آدم کے بیٹا، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي. ابن آدم، اگر جب تک تم مجھ سے دعا کرتے ہو، مجھ سے امید رکھتے ہو، تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا اور دیکھوں گا نہیں کہ کتنا گناہ ہے. پھر آگے فرماتے ہیں یہ ابن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، اگر آپ کے گناہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ آسمان تک پہنچ جائے، انسان اتنا جرائم کرے کہ زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی تنگ ہو جائے، یہ اس کی گناہ اتنا زیادہ، مطلب اتنا کثرت سے کہ زمین بھر جائے اور آسمان تک بھی بھرنے لگے، تو کیا اللہ فرماتے ہیں ثم استغفرتنی، پھر مجھ سے مغفرت مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو، غفرت لك ولا ابالي، مغفرت کرتے ہو تو میں مغفرت کروں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. تو مغفرت کرو، نہ کہ فری میں اس طرح ہوگا. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر اے ابن آدم، اگر تم زمین بھر کے، اگر تم مجھ سے ملتے ہو اور اس حالت میں ملتے ہو کہ گناہ زیادہ ہے، لیکن اس حالت میں ملتے ہو کہ تم شرک بالکل نہیں کرتے ہو، تو میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور بلکہ اس کے یعنی جتنا زمین بھر کے میں مغفرت لے کر آتا ہوں. اس لیے انسان مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت اتنا عظیم ہے کہ اگر کچھ حدیثیں اس طرح ہے، اگر انسان پڑھ لے غلط، اگر جو کم سمجھدار لوگ ہیں تو سوچیں گے کہ گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ہیں، یعنی اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے یا نہیں کرتے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالی تم لوگ کو دنیا سے ختم کر دیتے. تو ایسے لوگ کو لاتے جو گناہ کر کے استغفار کرتے ہیں پھر اللہ معاف کرے. اس لیے گناہ نہ کرنا یہ نہیں کہیں گے آپ لوگ، یعنی حقیقت کی بات ہے کہ کوئی معصوم نہیں. قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے کہ مومن لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں. قرآن میں یہی آیا کہ مومن گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے. تو گناہ انسان سے ہوتا ہے لیکن انسان فوراً توبہ کرے. تو اس اور میں دلچسپ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. دیکھو اللہ کی رحمت ہے اور اکثر آپ لوگ کو یاد ہے، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو مسلمان تھا، ایک آدمی قاتل مجرم تھا، 99 لوگوں کو قتل کیا. کتنا لوگ؟ 99 لوگوں کو قتل کیے. پھر ایک عالم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو اس نے کہا اور میں نے 99 لوگوں کو قتل کی. تو وہ عالم کم عالم تھا، غلط اس نے فتویٰ دی. کیا بتایا؟ اتنا لوگوں کو قتل کیا، آپ کے لیے بالکل معاف نہیں. تو وہ ناراض ہو گئے کہ بھائی 99 100 پورا کر دوں، تو اس کو بھی قتل کر دی. پھر کچھ دن بعد ضرور اس کے یہ گناہ کی تکلیف اس کے دل میں تھی. تو وہ دوسرے عالم کے پاس آئے، کہنے لگے میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اور میں نے 100 لوگوں کو قتل کی. کہ ہاں آپ کے لیے توبہ ہے، اللہ سبحانہ تمام گناہ معاف کرتے ہیں. آپ توبہ کرنے کے لیے آپ ایسے کرو، اس گاؤں کو چھوڑ دو جہاں بدماش یا قاتل یا مجرم، جہاں لوگ خراب لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کو دیکھ کر آپ کی توبہ آپ کو توبہ کرنے کے موقع نہیں دیں گے. آپ تھوڑا چلے جاؤ. اور وہ بندہ نکلے کچھ راستے میں، جب چلے تو وہیں اس کی وفات ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے، رحمت اور عذاب کے جاتے ہیں. تو عذاب والے کھینچ رہے کہ یہ تو گنہگار ہے، اور رحمت والے کہتے تو توبہ کرنے کے ارادے میں نکلا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اللہ پر فیصلہ کیے کہ تم لوگ زمین کو ناپو. اگر وہ اس بستی سے یعنی وہ شہر میں جہاں جا رہا تھا اگر کم باقی ہے تو جنت میں لے جاؤ، اور اگر زیادہ باقی ہے تو جہنم میں. حالانکہ وہ بہت ہی کم چلا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو یہاں کھنچوائے اور یہی کم کروائے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. انسان کتنا بھی قاتل مجرم، مطلب نہیں کہ آپ قتل کرو جرم کرو، مطلب انسان جلدی توبہ کرے اور اللہ سے امید رکھو، اللہ سے امید مت نا امیدی ظاہر مت کرو. تیسری بات اور آخری ہے مصیبتوں میں اللہ سے زیادہ امید ظاہر کرنا چاہیے اور حسن ظن کرنا چاہیے. آپ بیمار ہو، پریشان ہو، آپ کے بیٹے جیسا کہ مصیبت میں ہے یا کوئی موت کے وقت ہے تو اس میں اللہ سے امید رکھو. بیمار ہو تو نا امیدی مت رکھو، اس سے کہ انسان پڑا رہتا ہے تلاش میں، اب موت کے قریب رہتا ہے یا موت کے قریب نہیں ہے تو کبھی نہ کہ یار اللہ مجھے شفا کہاں دیں گے. یا ہم لوگ غلطی کرتے، کبھی آتے مریض کے پاس تو کیا کہتے ہیں یار آپ کے تو بیماری بہت زیادہ ہے، کب صحیح ہوں گے اللہ جانے. غلط ہے. اللہ کے رسول فرماتے مریض کے پاس آؤ تو اچھی باتیں کہو، امید دلاؤ. میت کے پاس آؤ تو امید دلاؤ. اب یہی آدمی مر رہا ہے تو اس میں کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو پھٹکارو، یہ کہو کہ تم یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تم یہ غلط کام کرتے تھے، تمہیں اب جہنم میں جانا نہیں. امید رکھو کہ یار اتنا کم باقی، استغفار کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو.
ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے برکت سے آپ کو انشاءاللہ بچا لے. امید آپ رکھو دلاؤ اور وہ بھی امید رکھے. کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ انسان کی موت یعنی انسان کی موت نہ آئے الا کہ وہ اس حالت میں کہ اللہ پر اچھی امید رکھتا ہو. تو موت کے وقت زیادہ کرنا، امید رکھنا یہ بہت ضروری بات ہے. اور مصیبتوں میں امید رکھو، ہر مصیبت میں امید رکھو، اللہ سے تعلق قریب رکھو. آپ کی نوکری نہیں ملی تو اللہ پر امید رکھو، دعا کرو، التجا کرو، کوشش کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھو، اللہ تعالیٰ پوری کریں گے. آخری مسئلہ اور اختتام کریں گے، بات زیادہ ہو گئی کہ اسے اللہ پر حسن ظن کرنے سے کیا فائدہ ہے. پوری بات کے خلاصہ میں ذکر کرتا ہوں. یہ فائدہ ہے، پہلا فائدہ ہے کہ انسان کی ایمان بڑھ جاتا ہے، انسان کی ایمان بڑھ جاتا ہے. اور یہ آپ لوگ تجربہ کرو، جس دن آپ اللہ پر امید رکھو گے آپ دیکھو گے آپ کی ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ پر توکل کرنے لگتے ہو، اللہ سے زیادہ خوف ہو جاتا ہے اور اللہ سے امید بڑھ جاتی ہے. یعنی انسان جو دلی عبادات ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی مکمل ہونے لگتی ہے. جو اللہ پر امید رکھتا ہے، مثال میں دیتا ہوں، آپ نوکری چاہتے ہو لیکن آپ پریشان ہو تو امید کس پر رکھ رہے ہو؟ اللہ پر. تو کیا آپ اس دوران آپ گناہ کرو گے؟ کبھی یار گناہ کریں گے تو یہ امید ختم ہو جائے گی، اللہ پھر نہیں دیں گے. اس لیے انسان گناہوں سے بھی بچتا. تو دوسرے فائدہ یہ ہے، پہلے فائدہ کہ انسان دلی عبادات اس سے مضبوط، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، جو بھی دلی عبادات ہے وہ بڑھ جاتی ہے. دوسرے فائدہ یہ کہ انسان نیکی زیادہ کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے. جو اللہ پر امید رکھتا ہے وہ نیکی کرے گا کہ برائی کرے گا؟ نیکی کرے گا. اس لیے یہ قضاء و قدر کے بارے میں آئے گا. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک انسان کے لکھ دیا گیا ہے وہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے بارے میں، میرے بارے میں، سب کے بارے میں لکھ دی کہ یہ بندہ کہاں جائے گا، جنت یا جہنم میں. تو صحابہ کرام تعجب کیے. تو اللہ کے رسول پھر ہم لوگ کام چھوڑ دیں، یعنی نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے جب لکھ دیا گیا کہ جہنم اور جنت میں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق له، کہ تم لوگ محنت کرو، کوشش کرو، کیونکہ ہر انسان کو میسر کیا جائے گا جس کے لیے، یعنی جہاں اس کو جانا ہے اس کے لیے تیسیر کیا گیا ہے. تو اسی لیے انسان اگر اللہ پر آپ اچھی امید رکھو گے تو اچھی امید کیا کرو گی کہ اللہ میرے ساتھ اچھا چاہتا ہے کہ برا چاہتا ہے؟ کیا سوچو گے؟ اچھا چاہتا ہے. تو اچھا چاہتا ہے تو اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دیں گے کہ برائی کرنے کی توفیق دیں گے؟ نیکی کرنے کی. تو جب آپ یہ احساس کرو گے تو نیکی کرو گے کہ برائی کرو گے؟ نیکی کرو گے. اور جب نیکی کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو اسی لیے انسان جو سوچ میں، جو دل میں بات بیٹھاتا ہے اسی حساب سے عمل کرتا ہے اور اس کا نتیجے میں وہ جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں. جو اللہ پر بدگمانی کرتا ہے، بدزنی کرتا ہے، کہتا ہے یار اللہ میرے ساتھ خیر نہیں چاہتا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اللہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو بندہ نماز پڑھے گا کہ نماز چھوڑ دے گا؟ نماز چھوڑ دے گا، کیونکہ نا امیدی کرتا، مایوس ہو گئے، اب اس کو جہنم میں جانا. تو اللہ جنت اور جہنم، اور یہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے یا کچھ بیچ میں کہ اللہ کبھی نہیں لکھا کہ آپ کو زبردستی جنت اور جہنم میں لے جائیں گے. اللہ یہی لکھا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کرو گے اور آپ کو کیا ملنے والا ہے. یعنی اللہ زبردستی نہیں کرتے کہ آپ غلط کام کرو. اللہ جانتے ہیں کہ آپ کے نفس، آپ کے دل اچھا ہوگا، آپ خیر کی طرف زیادہ مائل ہوتے تو آپ نیکی کرو گے. تو یہی لکھا ہے. تو علم سابق ہے نہ کہ علم سائق ہے. اور یہ تفصیل تقدیر کے مسائل پہ پوری وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے. اور آخری فائدہ، اور اسی طرح انسان جب اللہ پر اچھی امید کرتا ہے تو گناہ سے بچتا ہے. آپ چاہتے کہ اللہ مجھے جنت، اگر انسان کو پتا ہے کہ آپ کو جنت میں جانا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ لوگ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے یا کوئی بتا دیتا کہ آپ جنتی ہو تو آپ کیا کرو گے؟ خوشی میں آپ کبھی برائی نہیں کرو گے. تو یہی سوچو کہ اللہ مجھے جنت، آپ حسن ظن یہی رکھو کہ اللہ میرے نام جنت میں لکھی ہے. تو اس کے لیے بھی محنت کرو، نہ کہ آپ یہ کہو کہ میں جنتی ہوں، محنت مت کرو. بلکہ انسان جب اللہ پر اچھا امید کرتا ہے تو نیکی بھی کرتا ہے. اور یہ فائدہ ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، جب انسان امید رکھتا ہے تو انسان کبھی ہاتھ بیٹھ کے نہیں بیٹھتا ہے بلکہ دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے. جو امید کرتا ہے اللہ پر زیادہ محنت کرتا ہے. ہم لوگ الٹا سوچتے ہیں. اللہ کے رسول سب سے زیادہ اللہ کے رسول اللہ پر امید کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محنتی تھے. یعنی کبھی اللہ کے رسول جنگ میں یہ کہا
کہ میں اللہ پر امید رکھتا ہوں، میں زرہ اور تلوار یہ نہیں لے جاؤں گا، نہیں، اللہ کے رسول پوری استعداد کرتے تھے، پوری کوشش کرتے تھے اور امید کرتے تھے. تو میں امید کرنے سے انسان کا عمل بڑھ جاتا ہے، محنت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہی فرق ہے کہ اس کے دل اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے کہ وہی سب کچھ دلائیں گے. اور آخری فائدہ اور اہم فائدہ کہ جو اللہ پر اچھی امید رکھتا ہے تو وہ جنت پاتا ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه، جو امید رکھتا کہ اللہ سے ملنا ہے اور جنت یعنی مطلب جانا ہے، فليعمل عملا صالحا، نیکی کرے اور شرک سے بچے. تو جو امید کرتا ہے اللہ سے اور اللہ سے اچھی امید کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں خوش رکھتا ہے، عذاب قبر میں بھی اچھی زندگی اس کو دیں گے اور آخرت میں بھی مطمئن رہے گا اور خوش رہے گا. جیسا کہ آیت ہے اللہ فرماتے ہیں مومن کے بارے اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جو داہنے ہاتھ پہ کتاب لے گا کیا کہتے ہیں فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھ لو میری کتاب تم لوگ پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس کے دو معنی، ایک ظننت مطلب علم تو کہ مجھے یقین تھا کہ میرے حساب ملے گا، اور یہ بھی ہے تو ظننت کا مطلب یعنی میرے زیادہ امید، اچھی امید تھی کہ میں کتاب الحساب اللہ دیں گے اور اچھی حساب دیں گے. تو اچھی امید پر نیکی کی ہے اور جنت پائے ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پر اچھی امید رکھا کرو اور اچھی امید کے ساتھ ساتھ محنت کیا کرو. بنا محنت کے، بنا توبہ، بنا استغفار، بنا عبادت کر کے انسان امید کرنا یہ غلط ہے، حماقت ہے، بیوقوفی ہے. میں امید رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرو، اور جہاں غلطی ہوئی معافی مانگو اور امید رکھو، اور جہاں آپ کی غلطی ہوتی وہاں خوف رکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ امید بھی رکھنا ضروری ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کو امید اور امید رکھے اور نا امیدی سے ہم لوگ کو بچائے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.